امام ہیں امام تقی الدین علی السبکی ہیں 683 ہجری میں آپ شافعی ہیں، آپ آئے دنیا میں اور 756 ہجری میں آپ گئے۔ آپ کا موقف کیا ہے جی؟ آپ کے زمانے میں ایک عیسائی تھا، اس نے گستاخی کر دی نبی علیہ السلام کی شان میں، آپ کو بتایا گیا تو آپ نے کیا فتویٰ دیا؟ فرمایا یقتل اور کتاب یہ ہے جی کہ جس میں لکھا ہو، یہ میں نے کتبہ اپنی قبر کے، اگر میری قبر بن گئی تو یہ رکھ دیجئے گا، ویسے میری تمنا نہیں ہے، میری تمنا بوٹی بوٹی ہو جائے، اگر بن گئی کہیں تو یہ رکھ دیجئے گا جی، یہ اس کتاب میں موجود ہے جی۔ سنو جناب، مولوی کس کو کہتے ہیں؟ امام ہے مسجد کے، ٹھیک ہے، اور حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا یقتلو، اس کا سر کاٹ کے رکھ دیا جائے۔ کون نظر اس کا سر انج بھی کرو یا انج کرو، اس کا سر کاٹ کے رکھ دیا، اس کا سر۔ اور اس پر دلیل کیا دی؟ فرمایا کما قتل النبی کعب بن الاشرف، جس طرح کہ حضور علیہ السلام نے کعب بن اشرف کا اس کے قتل کا حکم دیا، اور یہ بخاری میں موجود ہے۔ کیوں کہا جی اس کو مارنے سے کیا ہوگا؟ دلیل دیکھو جناب، امام ہو تو ایسا ہو۔ فرمایا وَيُطَهَّرُ الْجَنَابُ الرَّفِيُّ مِنْ بُلُوغِ هَذَا الْقَلْبِ، فرمایا جب اس کا سر قلم کر دیا جائے گا نا تو حضور کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یُطَهَّرُ الْجَنَابُ الرَّفِيُّ، فرمایا جیڑا چاہتا ہے کہ حضور دے سینے نو ٹھنڈ پہنچائے، گستاخ نظر آئے دی توڑ لا۔ سنو جی آگے، پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں وَحُقَّ عَلَيَّ وَعَلَى غَيْرِي مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْقِيَامُ فِي ذَلِكَ، مولویوں اور پیروں کے نام آپ کا پیغام۔ فرمایا مجھ پر اور دیگر مولویوں پر لازم ہو گیا ہے کہ مسئلہ ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ کیوں؟ فَإِنَّ فِيهِ نُصْرَةً لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ وہ رسول اللہ کی مدد کرے، جملے پہ غور کرو حضور، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ رسول اللہ کی مدد کرے، جو ساری کائنات کی مدد کرتے ہیں، میں جو یہ چاہتا ہے ان کی مدد کر گزرے، وہ مسئلہ ناموس رسالت پہ کھڑا ہو جائے۔ یہ لو چیز لو جناب، فرمایا اور لوگوں کے لیے اس مسئلے کی حساسیت کو واضح کریں، کیونکہ اس میں جانے جانا کی مدد ہے، اور جو جانے جانا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا چاہتا ہے وہ مسئلہ ناموس رسالت کے دفاع کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس پر آپ نے قرآن سے دلیل دی سورہ حدید کی آیت نمبر 25 سے، فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، فرمایا اللہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے جو بغیر دیکھے اللہ کے رسول کی مدد کرے گا۔ اللہ بھی اس کو دیکھے گا جو اس کے رسول کی مدد کرے گا، اور بن دیکھے مدد کرے گا، پوچھ کے نہیں۔ ایف آئی آر تے کٹنا ہی نہیں ہے، سی 295 تھی کہ آرڈر ہے نہیں کہ یہ ایف آئی آر نہیں کاٹنی، تمہیں آرڈر ہے نہیں کاٹنی تو ہمیں تو آرڈر ہے من سب نبی کیا، تمہیں تمہارا آرڈر مبارک ہو، ہمیں ہمارا آرڈر مبارک ہو۔ لو جناب اگے گال کی تھی 700 صفحے دی حضور آپ نے کتاب لکھی ہے، فرماتے ہیں مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں اس گستاخ کا سر تن سے جدا کر سکوں۔ مجھ میں مولوی جو ہونا جی کیا اختیار ہے جی مولوی کا؟ اے چار بندے انتظامیہ دے جتھے بیٹھ کے نا نہیں جی انج کر دیں جی نہیں انج کرتے ہیں، ایسے نہیں جنازہ پڑھن واسطے پھر بھی مولوی دی مددگار ہوندے جی، مولوی صاحب نے جنازہ پڑھانا ہے تے بک وق بھی انہاں دے خلاف کرتے ہیں جی۔ فرمایا مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں گستاخ رسول کا سر تن سے جدا کروں۔ کیوں ہمت کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ کسی دوسرے شہر میں ہے اور اس کو سیاسی پناہ حاصل ہے، اگر تے چلتا پھرتا ہوئے گا پھر تو میں وہ دی تو لا دینی سی۔ فرمایا اس کو سیاسی پناہ حاصل ہے، اس کے پیچھے بڑے بڑے مشیر وزیر کھڑے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میرا دل شکستہ ہے اور پریشان ہے۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے نہ قلبی کارہم منکر،
میرا دل شکستہ ہے, ٹوٹ چکا ہے اور پریشان ہے, لیکن ولیکن اے گل تھوڑے واسطے آ گئی نہیں, ولیکن لا یکفی الانکار بالقلب ہا ہونا, اور ان مولویوں کے لیے بھی جو پنڈی گئے تھے جی, آپ تو بخشے ہوئے لوگ ہیں, آپ میں غدار کوئی بھی نہیں بیٹھا. فرمایا یاد رکھے, ہر بندہ یاد رکھے کہ ناموس رسالت کے مسئلے میں صرف دل سے برا جاننا کافی نہیں ہے. خود کہتے ہیں نا میرا دل پریشان ہے, لیکن فرمایا دل سے برا جاننا کافی نہیں ہے, اب کیا کروں گا؟ فرمایا میں اپنی طاقت کے مطابق قلم اور زبان اور بیان سے جہاد کروں گا. قلم سے جہاد کروں گا, زبان سے جہاد کروں گا, اور تقریروں سے جہاد کروں گا. مجھ میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں کسی گستاخ کو اس کا سر تن سے جدا کر سکوں, کیونکہ ان کو سیاسی پناہیں حاصل ہیں, لیکن ایک زبان تو ہے نا, گلی گلی نگر نگر کریا کریا کوچا کوچا, صبح سے لے کر شام تک, اور پھر رات کو 3 بجے تک میں سفر کرتا ہوں. کوئی مقصد نہیں ہے, بس ایک ہی مقصد ہے, قیامت والے دن رسول اللہ دیکھ کر کہہ دیں تجھے ہم نے اپنے کتوں میں شامل کر لیا. بس لو جی. اور میں اللہ سے عرض کرتا ہوں پھر بھی واسل اللہ عدم المواخذہ, اور میں اللہ سے عرض کرتا ہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے. 700 صفحے کی کتاب میں نے لکھی ہے, یا اللہ پھر بھی مجھے معاف کر دے کہ میں اس کا سر تن سے جدا نہ کر سکا. اور وَأَن يُنَجِّيَنِي كَمَا أَنجَى الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ إِنَّهُ عَفُوٌّ غَفُورٌ. فرمایا اور مجھے اس طرح معاف کرے جس طرح اس نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو معاف کیا تھا جنہوں نے لوگوں کو ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا. بس جی, بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے جی, ان موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ان کو کہیں ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی. 2 گروپ ہو گئے, آدھوں نے کہا ہم نہیں پکڑیں گے, اور آدھوں نے کہا ہم پکڑیں گے. پھر ایک تیسرا بھی ہو گیا, انہوں نے کہا جی ہم اگر پکڑتے نہیں ہیں تو ان کو منع کریں گے جو پکڑ رہے ہیں. اب جنہوں نے کہا نا کہ کچھ نہیں, جڑا جتھے لگیا وہ لگیا رہے, وہ بھی بندر بن گیا. اور جنہوں نے منع کیا اللہ نے ان کی شکلیں نہیں بدلی. تو فرماتے ہیں یا اللہ میں نے انج معاف کر دیں جی میں تو انہوں نے معاف کیتا سی جنہوں نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑن تو منع کیتا سی. اگرچہ میں گستاخ کو اس کا سر تو تن سے جدا نہیں کر سکا, مگر میں ان کو بتاتا تو رہا ہوں کہ گستاخ نبی کی ایک سزا. بس سادہ موقف ہے, جنہیں گل کرنی ہے سامنے آ کے گل کرے, چھپ چھپا کے گل نہ کرے, ساڈے نال سامنے آ کے گل کرے. کتاباں لے کے آئے تو کتاباں چوں ثابت کر کے دساں گے گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. ہمارا رسالہ چھپ چکا ہے, من سب نبیا فقتلوا, اس پر دلائل ہی صرف یہ دیے ہیں کہ حضور نے بھی فرمایا جڑا گستاخی کرے وہ دی توڑ لا چھڑ.